جی پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کو سپریم کورٹ نے ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ دے دیا ہے، اور سرپرائز ایسی سچویشن میں دیا ہے جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک قسم کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور تمام تر پارٹیاں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پر آنا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے آج اس حوالے سے پارلیمنٹ میں جو خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ تمام تر جو پارٹیز ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، مسائل کو حل کریں، اور انڈیا کے خلاف ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک شعر بھی جو کہ انہوں نے کہا کہ میں بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے جو ہے وہ ایک صف میں آ جائیں اور دشمن کے خلاف جو ہے وہ ہم کھڑے ہو جائیں، اور تمام تر جو ہمارے کینے ہیں، جو ہمارا غصہ ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، وہ ہم ختم کریں، اور مسائل اور جو چیزیں ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ہم کریں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ جبکہ اس سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دی ہے، اور بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ملٹری ٹرائل ان کا ہوگا، اور چونکہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی، وہ درخواست جو ہے وہ مسترد ایک قسم کی ہوئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ساتھ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، اور ان کے جو حمایتی ہیں، یا ان کے ساتھ جو اس حملے میں کہا جا رہا ہے 9 مئی کے حملہ جس میں شریک تھے، یا اس پہ کیسز بنے ہیں، یا جو بھی مسائل ان کے تھے اس دن کے حوالے سے جن پہ کیسز بنے، ان کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ رکھا کیا ہے کہ اگر وہ حکومت کو درخواست کرتی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ٹرائل ہو یا کیسز کی سنوائی جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں بلکہ دیگر کورٹس میں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ رضامندی ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر حکومت انکار کرتی ہے کہ نہیں آپ کا ملٹری کورٹ ہونا چاہیے، ٹرائل ہونی چاہیے، تو پھر جو ہے وہ ہوگا۔ السلام علیکم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں احتشام الحق۔ آج چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلسل کشیدگی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور گزشتہ روز بھارت کی جانب سے 9 سے 10 مقامات پر جو میزائل گرائے گئے، جس کے بدلے میں پاکستان کے ایئر فائٹرز جو ہیں، جو جٹ ہیں، انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 3 رافیل اور ایک اور جہاز اور ایک جو ہے وہ ڈرون گرایا، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد مقامات کو نشانہ بنایا، اور ساتھ میں جو ان کے پوسٹیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اڑا دی گئی ہیں۔ لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس کے خلاف کوئی آپریشن کرے گا، کوئی بدلہ لے گا، کیونکہ کل تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا تھا، اور وہی چیز کہ آج کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج یہ 36 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، یا آج رات یا پھر گزشتہ آنے والے جو کل ہے اس کی رات جو ہے کسی بھی وقت یا دن کے اوقات میں پاکستان بھارت پر جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، اور کچھ مقامات کہا جا رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے پاکستان اس پہ حملہ کر سکتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ جو ان کے ڈیمز ہیں، ڈیمز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اگر ڈیم کو نشانہ بنایا جائے، جس طرح کہ بھارت نے گزشتہ شب پاکستان کے ڈیمز کو نشانہ بنایا، انہوں نے جو جٹ ہیں اس کے ذریعے، ان میزائلوں کے ذریعے جو ہے بنایا، لیکن پاکستان جو ہے وہ جب بنائے گا تو پھر جو ہے وہ ڈیم کو صرف نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ ڈیم ہی اڑ جائے گا۔ اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جب ڈیم اڑے گا تو پاکستان اس تمام تر جو پانی آئے گا اس کو کس طرح ذخیرہ کرے گا، کس طرح اس کا جو ہے وہ دفاع کرے گا، یہ سوال بنتا ہے، جو کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ڈیم نہیں ہے اتنا بڑا کہ ان تمام تر پانی کو جو ہے وہ سٹور کر سکے، اور جو ایک سیلابی ریلا قسم کا جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ پاکستان کو بچایا جا سکے، جو کہ اب جو ہے اس سے سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے ایئر فورس نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے، اور کسی بھی وقت جو ہے وہ پاکستان انڈیا کو اس جو کل رات گزشتہ شب انہوں نے ایک حملہ کیا اس کا جواب ضرور دے گا۔ کب دے گا یہ جو ہے 48 گھنٹے کافی اہم ہے، جس میں 36 گھنٹے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید آج یہ جو رات ہے، جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے چند گھنٹے بعد جو ہے ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 بجے کے درمیان یہ حملہ بھارت پہ ہو جائے۔ جس طرح بہاولپور پر اور ایسے آبادی علاقوں میں انہوں نے نشانہ بنایا، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی وہاں کے مختلف مقامات کو نشانہ بنائے، اور ملٹری بیسز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور تیسرا بڑا آپشن جو ہے وہ یہی ہے، جو کہ ایک اہم آپشن ہے، اور اس پہ غور بھی کیا جا رہا ہے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا کے کسی بھی بڑے ڈیم جو پاکستان کی طرف پانی آتا ہے ان کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے میزائل کے تحت جو ہے اسے جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اور یہ ایشو سامنے آ رہا ہے کہ اگر پاکستان نے اس کو نشانہ بنایا
تو پھر اس کے بعد یہ ایشو آئے گا کہ پاکستان جو پانی پاکستان کی طرف آئے گا وہ کہاں سٹور کرے گا، جس حوالے سے ابھی بھی مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ سچویشن میں نے آپ کو ڈسکرائب کی، لیکن اس سچویشن میں جہاں پر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے، مسائل کو حل کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر مسائل حل کرنے ہیں تو ملٹری بیسز، یہ جو ملٹری ٹرائل جو ہو رہا ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ آگے لے کے جایا گیا۔ اگر ہو سکتا کہ وہ ایک پیج پہ آنا چاہتے تو پہلے اس کو روک سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں روکا اور بالآخر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل ہوں گے اور وہ پاکستان کی دیگر کورٹس میں نہیں سنی جائے گی، وہ وہی ہوگی جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ سخت سزائیں بھی آ سکتی ہیں۔ اور کیا کیا سزائیں آ سکتی ہیں اس حوالے سے ہم دوسرے ولاگ میں بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ شاید سیاسی جو ان کا ایک جو سیاسی ایک بندہ ہے اس کی سیاست کو کہہ سکتے ہیں کہ اسے روکا جا سکتا ہے اور آنے والے وقت پہ اس پہ بین لگ سکتا ہے اور کسی بھی صورت جو ہے وہ مزید بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاحیات جو ان کی نااہلی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو قید ہے اس میں بھی اس کی ٹائم ڈیوریشن کو بڑھایا جا سکتا ہے اور کچھ بھی یا پھانسی تک بھی بات جا سکتی ہے اور مختلف مسائل، کیونکہ پاکستان کے ان کے مطابق اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور ان کے جو حمایتی ہیں اگر انہوں نے حملہ کیا ہے پاکستان کے ملٹری پر تو یہ جو ہے ایک سنگین جرم ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر سکتے ہیں اور تاحیات جو نااہلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینٹینس ٹو ڈیتھ اور اس کے ساتھ جو عمر قید ہے وہ سزائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک جو ہے ایک پوائنٹ جو کافی غور کرنے والا ہے کہ اس پہ کہ یہ کہ اگر وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں، ان کو درخواست دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مل کے جو ہے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، اور اگر حکومت ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے درست کیا، اب ہم آپ کو یہ درخواست آپ کی منظور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، عام جو عدالتیں ہیں اس میں آپ کرا لیں، لیکن خان جو ہے وہ کسی بھی صورت اس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہمارے جو مذاکرات کے دروازے ہیں وہ اس وقت کھلے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف ہماری بات اگر ہو تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہو، وہ مسائل ہمارے حل کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے اور یہ نااہل حکومت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی اور ہماری ڈیمانڈ نہیں پورا کر سکتی۔ آخر میں یہ تمام تر باتیں جاتی ہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور وہ اس تمام تر چیزیں حل کرتے ہیں۔ اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور عامر ڈوگر نے پریس کانفرنس کی، وہاں پہ میں موجود تھا اور انہوں نے تمام تر سچویشن کے حوالے سے آگاہ کیا کہ پاکستان پہ کیا حالات چل رہے ہیں اور ہمارے بانی چیئرمین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس پہ ٹرائل کا حساب لگا دیا گیا اور کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور یہ مشروط کر دیا کہ ہم حکومت سے اپیل کریں، درخواست کریں، اس کے گھٹنوں میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، ان کو کہیں کہ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ آپ ملٹری جو وہ ہے ٹرائل ہے وہ نہ کریں بلکہ دیگر کورٹس میں جو ہے وہ شفٹ کر دیں۔ اگر ایسے ہوتا ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مسائل کو آگے کر کے حل کریں تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ مارچ اپریل مئی اور جون جولائی کے درمیان جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ کچھ حد تک ممکن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہی خان جو ہے وہ اندر ہے۔ اگر یہ سیاسی اختلافات ختم ہو جائیں تو پھر عمران خان کا جیل میں رہنا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ناممکن ہے، وہ باہر آئے گا اور پھر اس کی رہائی جو ہے وہ ہو جائے گی ضمانتوں کے ذریعے۔ اس پہ سوالات مسلسل بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت جو جس سچویشن سے گزر رہا ہے، ایک اندرونی سیاست جو کہ اندر سے پاکستان کو کھا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر دشمن جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ دشمنی کا ایک ڈوگ رجا رہا ہے، اور حالانکہ ان کو گزشتہ رات جو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا وہ جو ہے وہ دیکھنے لائق تھا، اور پوری انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس وقت بھارت پہ ہنس رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اٹیک کیا، لیکن اب پاکستان کے پاس فائٹ بیک کا آپشن ہے۔ دفاع تو انہوں نے کیا، لیکن اب ایک یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ سچویشن سے آگاہ کرنا تھا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ عمران خان کا جو ٹرائل ہے، جو کیسز ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوں گے اور وہاں پر ان کو اگر سزا اور سزا جو چیزیں ہیں یا ان کو رہائی یا پھر ان کو سزائیں جو ہے وہ وہاں سے ہی جو ہے منسوخ کر دی گئی ہیں۔
اگر حکومت چاہے، اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں جاتی ہے، حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ دیگر کورٹس جو ہے اس فیصلے کا، اس حوالے سے جو فیصلے نمائی کا فیصلہ ہے یا جو کیسز ہیں وہ وہاں سنیں اور وہاں جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم ملٹری کورٹس میں جاتے ہیں تو مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جائے گا اور پھر جو ہے مشکل ہوگا۔ مزید اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ آج رات کے حوالے سے شاید ہو سکے کہ اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم لائیو بھی ہوں گے اور مزید معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان پاکستان۔